السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ سورہ زاریات کی آیات ہیں یہ۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ایک بڑے بوجھل بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے اور بلا شبہ جزا یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا 27واں پارہ ہو رہا ہے شروع، اور اس میں 7 صورتیں سورۃ الحدید کے علاوہ سب مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں عقائد اور ایمانیات سے متعلق مسائل بیان ہوتے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے متعلق کفار کے اعتراضات اور ان کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت واقع ہو کر رہے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً سچا ہے اور بلا شبہ جزا یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ آیت نمبر 7 سے 14 تک ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے کہ بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہو۔ اٹکل لگانے والے مارے گئے، وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے؟ جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ مشرکین کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لے آئیں جو جس عذاب کا وعدہ ہم سے کرتے ہیں، ہم بھی دیکھیں۔ مر کے ہڈیاں، ساری بوسیدہ ہڈیاں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھینکا کرتے تھے کہ ان کو زندہ کرے نا، اگر یہ زندہ ہو گئے تو پھر ہم بھی مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو غفلت برت رہے ہیں تو اس دن وہ اپنے جلنے کا مزہ چکھیں گے۔ اب ایک بار ان کی ذکر کر کے جو شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جو آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی ساری چیزیں بتا کے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقین کی کیا نشانیاں ہوں گی، جنتیوں کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ آیت نمبر 15 سے 19 تک ہے۔ اب خاص ان کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ یعنی اب ان کی دنیا کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ نیکیوں میں پہل کرتے تھے، وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں یعنی کہ رات کی آخری گھڑیوں میں وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا۔ یعنی جہاں پر اپنے گھر میں صدقہ، باہر والوں کے ساتھ صدقہ، جہاں جہاں بھی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کچھ مہمان آئے جو کہ فرشتے تھے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف فبشروه بغلام علیم فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها فقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔
کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب وہ اس پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا. اس نے کہا سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں. پس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، پس بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے قریب کیا، کہا تم کھاتے کیوں نہیں؟ اب پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ بہت مہمان نواز تھے. عربوں کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں مہمان نواز ہوتے تھے. لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بابا کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ پہلے تو جب مہمان آئے تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوئے، اس سے بھی تھوڑا دل میں آیا، لیکن فوراً سے مہمان نوازی کی. اور کہا جاتا ہے کہ جو بچڑا تھا اس کے آدھے گوشت کو وہ بھون کر لائے اور آدھے کا شوربہ بنا کر لائے. پھر ان کو جب قریب کیا تو انہوں نے کھایا نہیں. جو مہمان تھے، جو دو فرشتے تھے، پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب مہمان جو ہے وہ ایسے کھاتے نہیں تھے یا کھانا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ یہ اچھی نیت سے نہیں آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ مت ڈرو، اور انہوں نے اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی. تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، بس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہا بوڑھی بانجھ. اب ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری دی، جبکہ ان کی بیوی ایک بانجھ تھی. انہوں نے کہا تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، یقیناً وہی کمال حکمت والا اور بے حد علم والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عمر میں جا کے بچہ عطا کیا، اور اس کے بعد پہلے ہم نے زکریا علیہ السلام کا پڑھا، اب یہ دوسرے نبی ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ کیا اور فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے. آخرت کو جھٹلانے والی قوم لوط پر عذاب آیا. اب یہی جو دو فرشتے تھے یہ دو کام کرنے کے لیے آئے تھے. ایک تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے کی خوشخبری دی، ان کو اور ان کی بیوی کو، اور اس کے بعد لوط علیہ السلام کے پاس بھی یہ فرشتے انسانی شکل میں گئے اور انہوں نے ان کو عذاب کے بارے میں بتایا. جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ آنے والے فرشتے ہیں تو انہوں نے ان سے پوچھا تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ اب انہوں نے جواب دیا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. سورہ زاریات کی آیت نمبر 32 سے 37 تک ہے. کہا تو اے بھیجے ہوئے قاصدو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم کچھ گناہگار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جن پر تیرے رب کے ہاں حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگا ہوا ہے. تو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا. صرف ایک لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں جو تھے ایمان والے تھے، باقی کوئی اور گھر نہیں تھا. اور ہم نے ان میں سے ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بتایا، ان کے ذریعے لوط علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے بتایا گیا کہ اب آپ کی قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے، تو آپ ان کو لے کے جو ایمان والے ہیں ان کو رات کو لے کے نکلیں اور آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کے ساتھ کیا کیا کہ پورا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ پورا جبریل علیہ السلام اپنے پروں پہ اٹھا کے اس بستی کو اوپر آسمان کی طرف لے گئے اور الٹا پٹخ دیا، اور اس کے بعد پکی ہوئی مٹی کے پتھر ان کے اوپر برسائے گئے کیونکہ ان کا عمل ہی بہت گندا تھا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرعون، قوم عاد، سمود اور قوم نوح علیہ السلام کی آخرت سے متعلق نظریات کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان نظریات کے سبب ان کے اوپر آنے والے عذاب کا ذکر بھی کرتے ہیں. ایک سائنسی انکشاف ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ زاریات آیت نمبر 47 میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان ہم نے اسے قوت کے ساتھ بنایا اور بلا شبہ ہم یقیناً وسعت والے ہیں. آج سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. اگر کوئی شخص کائنات کے کنارے پر پہنچنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب تک موجودہ کنارے پر پہنچے گا تب تک دوسرا جو کنارہ ہے وہ لاکھوں کلومیٹر آگے جا چکا ہوگا. یہ سارا آج جو ہم سائنس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں کیا ہے کہ انسان جاننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے اتنی چیزوں کے بارے میں بتا دیا. اب آگے اللہ تعالیٰ انسان کا مقصد حیات بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ زاریات کی آیت 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر
اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عام طور پر لوگ رزق کی تلاش میں عبادت میں غفلت برتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہمارا زندگی میں آنے کا، یہاں پہ دنیا میں آنے کا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموني ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ آیت نمبر 56 سے 58 تک ہے۔ نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقتور اور نہایت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بس دنیا میں آ گئے، کھا پی لیا، بچے پیدا کیے، کھیلا کودا اور واپس چلے گئے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، انسان کو بنایا، اس کے لیے کائنات سجائی اور اس کے بعد اس کے لیے رزق تلاش کرنے کے ذریعے بھی رکھ دیے۔ ہر وہ چیز جو اس کی مخلوق کے لیے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہمیں بتا دیا، لیکن کیا بتایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، اس میں چلنا جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات پر راضی کر دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ سورۃ الطور، سورۃ الطور کا موضوع بھی آخرت ہے۔ اس میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق و آثار کی قسم کھا کر پورے زور کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے برپا ہونے سے روک سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ آیت نمبر 1 سے 8 تک ہے۔ قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، ایسے ورق میں جو کھلا ہوا ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اب قسم ہے طور کی، طور پہاڑ کی قسم کھائی گئی ہے، قرآن پاک کی قسم کھائی گئی ہے، اور آباد گھر کی۔ والبیت المعمور، بیت المعمور کیا ہے؟ آج دنیا میں جو بیت اللہ ہے مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر، اسی سے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں پر ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ان کی ایک فرشتے کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی، یعنی کہ وہ صرف ایک ہی دفعہ طواف کرے گا۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں، حدیث کا مفہوم ہے یہ، اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی فوج کیسی ہے اور کتنے لاتعداد ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ ابھی تو چند فرشتے ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں اور احادیث سے مختلف جگہوں سے پتہ لگتے ہیں، لیکن بعض جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اب یوم آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ طور میں آیت نمبر 11 سے 16 میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَوٍّ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى النَّارِ جَهَنَّمَ دَعًّا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو فضول میں بحث میں کھیل رہے ہیں، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، سخت دھکیلا جانا، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا صبر نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ اب آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سب کو بتا دیں گے جو تم کر کے آئے ہو اسی کا انجام تمہیں ملے گا۔ آخرت کو ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات رکھے ہیں؟ آخرت کو ماننے کا مطلب محض زبان سے اقرار کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں کے حساب کی تیاری کرنی ہے، اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے یقیناً اس کا جو آخری رزلٹ نکلے گا وہ بھی بہترین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہیں،
लुत्फ उठाने वाले उससे जो उनके रब ने इन्हें दिया, और उनके रब ने इन्हें भड़कती हुई आग के अजाब से बचा लिया। खाओ और पियो खूब मजे से, इसके बदले जो तुम किया करते थे। ऐसे तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे जो कितारों में बिछाए हुए हैं, और हमने उनका निकाह स्याह आंखों वाली औरतों से कर दिया जो बड़ी बड़ी आंखों वाली हैं। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम इन्हें फल और गोश्त ज्यादा देंगे, इसमें से जो वो चाहेंगे। वो इसमें एक दूसरे से शराब का प्याला छीने झपटेंगे, जिसमें ना बेहुदा गोई होगी और ना गुनाह में डालना होगा। और इनमें चक्कर लगाते रहेंगे इन्हीं के लड़के, जैसे वो छुपाए हुए मोती, यानी कि जो हमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत के साथ जो मिलेंगे लड़के खिदमत गुजार होंगे। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमा रहे हैं कि वो एक जैसे होंगे बिल्कुल, और उनके बाज बाज पर मुतवज्जा होंगे, एक दूसरे से सवाल करते होंगे, कहेंगे बिलाशुबा हम इससे पहले अपने घर वालों में डरने वाले थे, फिर अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें जहरीली लू के अजाब से बचा लिया। बेशक हम उससे पहले ही उसे पुकारा करते थे, बेशक वही तो है बहुत एहसान करने वाला और निहायत रहम करने वाला। ये सूरह तूर की आयत हैं 22 से 28 तक। अहले ईमान के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनकी औलाद भी जन्नत में उनके साथ होगी। जन्नत क्योंकि नेमतों और खुशियों का घर है, और खुशियां इज्तिमाई होती हैं। खुशी इंसान हमेशा अपनों के साथ एंजॉय करता है। हर शख्स अपनी मेहनत और अमाल की बदौलत जन्नत में जाएगा, और इसी हिसाब से हर शख्स को जन्नत का दर्जा मैसर आएगा। लेकिन अगर माँ बाप किसी जगह होंगे, औलाद किसी जगह, खावंद किसी जगह, तो बीवी किसी जगह, तो दूसरे दर्जे में, ऐसी सूरत में यकीनन खुशी मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा अल्लाह ताला क्या करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जन्नतियों के बीवी बच्चों को भी उनके साथ अल्लाह ताला जमा करेंगे। अब जमा करने की भी दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि औलाद अमाल में अपने वालिदैन से पीछे होती है या उनसे आगे निकल जाती है। हर हाल में औलाद को वालिदैन के दर्जे में नहीं लाया जाएगा, बल्कि दोनों में से जो बुलंद दर्जे में होगा दूसरों को उसके बुलंद दर्जे में भेज दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शैइ कुल्लु इम्रिइन बिमा कसब रहीन। और जो लोग ईमान लाए, उनकी औलाद किसी भी दर्जे के ईमान के साथ उनके पीछे चली, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और इनसे इनके अमल में कुछ कमी ना करेंगे। हर आदमी इसके एवज जो उसने कमाया गिरवी रखा हुआ है। अब अल्लाह ताला फिर मुशरिकीन से चंद सवालात करते हैं। जो आखिरत के मुनकरीन हैं उनको मुखातिब करके कुछ सवालात अल्लाह ताला पूछ रहे हैं। हमें भी इन पे गौर करना है कि क्या हम अपना जायजा लें इन सवालात के हिसाब से। सूरह तूर की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हुम कौमुन तागून, या इन्हें उनकी अक्लें इस बात का हुक्म देती हैं या वो हद से गुजरने वाले हैं। अम यक़ूलून तक़व्वलहु बल ला युमिनून फलयअतू बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन। आयत नंबर 33 और 34 है। या वो कहते हैं कि उसने ये खुद गढ़ लिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि वो ईमान नहीं लाते, बस वो इस जैसी एक ही बात बनाकर ले आए अगर सच्चे हैं। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। आयत नंबर 35 है। या वो किसी चीज के बगैर ही पैदा हो गए हैं या वो खुद पैदा करने वाले हैं। अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युक़िनून। आयत नंबर 36 है। या उन्होंने आसमानों को और जमीन को पैदा किया है बल्कि वो यकीन नहीं करते। अम इंदहुम खज़ाइनु रब्बिका अम हुमुल मुसैतिरून। आयत नंबर 37 है। ये इनके पास तेरे रब के खजाने हैं या वही हुक्म चलाने वाले हैं। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फीही फलयअति मुस्तमिउहुम बिसुल्तानिन मुबीन। आयत नंबर 38 है। या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर वो अच्छी तरह सुन लेते हैं, तो उनका सुनने वाला कोई वाज़ेह दलील पेश करे। अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून। आयत नंबर 39। या इनके लिए तो बेटियां हैं और तुम्हारे लिए बेटे। अम तसअलुहुम अजरा फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून। या तो उनसे कोई उजरत मांगता है, बस वो तावान से बोझल किए जाने वाले हैं। अब ये सारे सवालात अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं मानते, आखिर इनमें से क्या, इनकी रीजन क्या है, ये सोचें कि क्या बात है। अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून। 41 आयत है। या इनके पास गैब है बस वो लिखते हैं। अम युरीदून कैदा फल्लदीन कफरू हुमुल मकीदून। या वो कोई चाल चलना चाहते हैं तो जिन लोगों ने कुफर किया वही चाल में आने वाले हैं। 42। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाहि
سبحان اللہ عما یشرکون آیت نمبر 43. یا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں. یہ سارے سوالات کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایک بات، کوئی ایک پروف جو یہ رکھتے ہیں اپنے پاس تو میرے سامنے لے کر آئیں. آخرت کا کس بات سے انکار کرتے ہیں؟ الہ واحد کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ آخر ریزن کیا ہے؟ کیوں شرک کرتے ہیں؟ سورۃ النجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. کفار مکہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، معلوم نہیں کیا کیا نام رکھتے اور القابات دیتے تھے. یہ الفاظ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا یا کوئی شک تھا. اصل بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے انکار کے دلائل گھڑتے تھے اور اپنے دل کو تسلی دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات نازل کر کے فرمایا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط رستے پر چلا ہے اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے. وہ تو صرف وہی ہے جو نازل کی جاتی ہے. اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھائے یعنی جبریل علیہ السلام نے، جو بڑی طاقت والا ہے سو وہ بلند ہوا. اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ساری یہ چیزوں کے مقابلے میں دیویوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 19 سے 25 تک. پھر کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ افرأیتم اللات والعزا ومنات الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمت ضیزی. کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا، تو یہ تو اس وقت ناانصافی کی تقسیم ہے. اپنے لیے بیٹیوں کو برا سمجھتے تھے اور ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں گھڑے. یہ وہ چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں. ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی. یہ لوگ صرف گمان کی اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی. یا انسان کے لیے وہ میسر ہے جو وہ آرزو کرے، سو اللہ ہی کے لیے پچھلا اور پہلا جہان ہے. آیت نمبر 19 سے 25 تک تھا. اب اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ. آیت نمبر 32 ہے وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے دو درجے بنائے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ وہ ہے جس سے سختی سے منع کیا گیا اور کرنے والے کو دنیا یا آخرت میں سزا کی وعید سنائی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حد جاری ہوتی ہے. یہ گناہ باقاعدہ معافی مانگنے کے سوا معاف نہیں کیے جاتے، یعنی کہ حد جاری ہوتی ہے، جب پورا ہو گیا تو پھر معاف کر دیے جاتے ہیں. امام ذہبی رحم اللہ نے کبیرہ گناہوں پر ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے 70 گناہوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا. پھر ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی کچھ گناہ اکبر الکبائر ہیں، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ، اور وہ 7 ہیں. جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن بھاگ جانا اور بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر بہتان لگانا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرو گے تو میں تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دوں گا. پھر احادیث میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ جو ہے صغیرہ نہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں ایک نماز سے دوسرے گناہ تک جو نماز تک وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے تو بچنا ہی ہے اور صغیرہ میں بھی بہت احتیاط والا معاملہ رکھنا ہے.
اب اصال ثواب کا ایک مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس نے محنت کی ہو اس کا پھل اور مزدوری اس کو ضرور ملتی ہے، جس نے محنت کی ہوتی ہے. یہی اصول اللہ تعالیٰ کا ہے. جو شخص اچھا یا برا عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی اسی کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 سے 41 میں ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن سعيه سوف يرى ثم يجزى الجزاء الأوفى. یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جس نے عہد پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو کوشش کی ہوگی ویسا ہی بدلہ پائے گا. ہمیں دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم ایک کسی امتحان کی تیاری کریں، جتنا ہم نے اچھا پڑھا ہوگا، جتنا ہم نے کوشش محنت کی ہوگی اسی حساب سے رزلٹ آئے گا، اور اگر ہم نے نہیں پڑھا ہوگا تو رزلٹ بھی اسی حساب سے آئے گا. تو پھر اللہ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے، اور یہ کہ یقیناً اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اصول ہے جو صحیفہ ابراہیم، تورات، زبور، انجیل سارے اور اب قرآن میں بھی بیان ہوا کہ یعنی تمام آسمانی ادیان کا متفقہ اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسی محنت کی ہوگی، دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر جس نے جو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے، ویسا ہی بدلہ ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی کوشش کی بھی قدر کی جائے گی. سورۃ القمر شروع ہو رہی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ دکھانے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹ جانا دکھایا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ میں چاند پھٹ گیا، یعنی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تو کفار کہنے لگے کہ یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے تم پر کر دیا، کیونکہ جادو ایک دائرے کے اندر اندر ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ سفر میں ہیں ان کا انتظار کرو. اگر انہوں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے دیکھا ہے تو وہ واقعی سچ ہے، اور اگر انہوں نے وہ نہیں دیکھا جو تم نے دیکھا ہے تو یہ جادو ہے جو اس نے تم پر کر دیا ہے. جب سفر سے آنے والوں سے پوچھا گیا جو ہر جانب سے آ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی اسے ایسا ہی دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. آیت نمبر 163 تک ہے. قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزات مانگا کرتے تھے اہل مکہ. کبھی کہتے تھے یہ 2 پہاڑ سونے کے بنا دو، کبھی کہتے تھے آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھو، اور بہت سی ایسی باتیں جو، اور پھر کہتے تھے کہ یہ نبی جو ہے غریب کیوں ہے، اس کے پاس دنیا کے مال و دولت اور خزانے کیوں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ان کو بہت تنگ کرتی تھی، کیونکہ وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو دنیا کا اتنا کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو نبی بنانا تھا، تو سارے معجزات مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ معجزات ایسے نہیں دکھائے جاتے. اگر معجزات آ گئے، کوئی بھی ایک معجزہ، تو اگر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ باقی اقوام کی طرح ان کو بھی توبہ و برباد کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو جاتے تھے. اب اس کے بعد کشتی نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو محفوظ رکھنے کا جو اعلان تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا. كذبت قولهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. آیت 9 سے 15 تک ہے
اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور انہوں نے کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا. تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ ربی انی مغلوب فانتصر. جب آپ بہت تھک جائیں, کوئی کام کوئی معاملہ نہ سنبھل رہا ہو اور عاجز آ جاتے ہیں بعض اوقات, ہمارے سے معاملات کنٹرول میں نہیں آتے, تو نوح علیہ السلام کی طرح یہ دعا ہم نے اللہ سے مانگنی ہے, تڑپ کے مانگنی ہے اور اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مغلوب ہو گئے ہیں, ہمارا یہ کام آپ کیجئے, بے شک میں مغلوب ہوں تو تو بدلہ لے. اللہ کو انہوں نے بدلہ ان پر چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا. تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا, اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا. جسے سورہ دخان میں بھی ہم نے پڑھا تھا, آسمان کے دروازے کھل گئے, زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پانی انڈھیلتی جاؤ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا وہاں کہ نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین کو ترس آیا, اللہ کے حکم پر سب. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کام کے لیے جو طے تھا ہو چکا, اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی, اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا. اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا, ربی انی مغلوب فانتصر, اللہ تعالیٰ میں مغلوب ہو گیا ہوں, آپ میری مدد کریں. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا. اب بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا, تو کیا ہے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے جو واقعات کے بارے میں بتایا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, اور اس کے بعد جو تھا وہ بہت ہی مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے دین قبول کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا بدلہ لیا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اللہ تعالیٰ ان کا ایک بھی نہ چھوڑی, ان کا زمین پہ ایک بھی نہ چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید بالکل آسان ہے, نصیحت ہے, کوئی ہے نصیحت لینے والا. یہ سارے مختلف اقوام کے نصیحت آموز واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نصیحت لے لو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا, تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحت حاصل کرنے والوں میں بنا دے, آمین یا ربی. سورۃ الرحمن شروع ہو رہی ہے. سورۃ الرحمن قرآن مجید کی خوبصورت انداز بیان رکھنے والی سورت ہے. اس میں اللہ کی قدرت کے عجائب اور کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں کی طرف اشارے کیے گئے ہیں جن سے انسان اور جن مستفید ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آیت نمبر 1 سے 4 تک ہے. رحمان, اس بے حد رحم کرنے والے نے یہ قرآن سکھایا, اس نے انسان کو پیدا کیا, اسے بات کرنا سکھایا. زمین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور زمین اس نے اسے مخلوق کے لیے بچھا دیا, اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت جو خوشوں پر غلافوں والے ہیں, اور دانے جو بھس والے ہیں اور خوشبودار پھول. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. سمندر کے متعلق فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آیت 19 سے 25 تک ہے. اس نے 2 سمندروں کو ملا دیا جو اس حال میں مل رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھتے. تو تم دونوں یعنی جنوں انس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے, اور ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. اور اسی کے بعد بان اٹھائے ہوئے جہاز سمندروں میں جو پہاڑوں کی طرح ہے, تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. جنوں انس میں سے جو منکرین ہیں انہیں مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آیت نمبر 26 اور 27 ہے. ہر ایک جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے, اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے.
یسألہ ما فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. یعنی کہ سوالی صرف اور صرف اللہ ہی سے سوال کر سکتے ہیں اور وہی جواب دیتا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے دو بھاری گروہوں، یعنی جن و انس کو کہا جا رہا ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. آیت نمبر 33 ہے، اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے. یرسل علیکم اشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا. اب یہ ساری قیامت کی نشانیاں بھی بیچ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. 41 ہے آیت، مجرم اپنی علامات سے پہچانے جائیں گے، پھر پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا. اللہم لا جعلنا منہم، اے اللہ میں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا. پیشانی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی عزت کی علامت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری عزت پہ، آبرو پہ ہماری جو ہے نا وہ کوئی داغ نہ آئے، بڑا اکڑتے ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا. هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. آیت نمبر 43 سے 44 تک ہے. یہی ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. جب وہاں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جو تم دنیا میں نہیں مانتے تھے. وہ اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے. پورا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک منظر بیان کر کے جن و انس دونوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی ہے کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ. اب اللہ تعالیٰ آگے، اللہ تعالیٰ کا بہترین ایک انداز بیان ہے کہ جہاں پہ بھی عذاب کی بات ہوتی ہے وہاں پہ جنت کا ذکر ضرور آتا ہے تاکہ ایمان والوں کے دل مضبوط رہیں اور وہ ثابت قدم رہیں. اب اللہ تعالیٰ جنت کے مناظر بیان کر رہے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آیت نمبر 46 ہے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، دو باغ ہیں، جنتان ذواتا افنان. آیت نمبر 48، دونوں بہت شاخوں والے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے ہیں جو بہ رہے ہیں. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں. زوجان زوج سے ہے، قسم سے ہے، دو طرح کے پھل. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، ایسے بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے جن کے استر موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں باغوں کا پھل قریب ہے. کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے تاکہ ایمان والوں کو حوصلہ ملے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان میں نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہیں جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے. کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں. تو قیمتی موتی اور پتھروں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت قیمتی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، 60 آیت نمبر، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے. یعنی کہ جب تم نیکیاں کر کے تھک کے آؤ گے میرے پاس تو میں تمہیں بہترین سے نوازوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور آپ سوچیں کہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ بہترین طریقے پر کوئی اور دے سکتا ہے. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے. من دونہما جنتان، اور پھر اللہ تعالیٰ اور فرما رہے ہیں ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغ ہیں. مدہامتان، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں. فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، 68 آیت ہے، ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں. فیہن خیرات حسان، ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں.
हुरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, स्याह आंखों वाली औरतें जो खैमों में रोकी हुई हैं। लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इनसे पहले ना किसी इंसान ने इन्हें हाथ लगाया और ना किसी जिन ने। मुत्तकीन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, आयत नंबर 76 है। वो ऐसे कालीनों पर तकिया लगाए हुए हैं जो सब्ज हैं और नादिर और नफीस हैं। तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बहुत बरकत वाला है तेरे रब का नाम जो बड़ी शान और इज्जत वाला है। अब अल्लाह ताला पहले जहन्नम का तस्करा करते हैं, ताकि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? नज़ीरा व बशीरा, डराने के लिए और खुशखबरी देने के लिए। इस सूरत में अल्लाह ताला डरा रहे हैं, खुशखबरियां दे रहे हैं कि अभी भी संभल जाओ। सूरतुल वाक़िया शुरू हो रही है। सूरह वाक़िया का नाम क़यामत के नाम पर रखा गया, क्योंकि क़यामत का एक नाम वाक़िया भी है, यानी हर हाल में पेश आने वाली घड़ी। क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह ताला सब कुछ साफ साफ बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह, इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा फबुस्सतिल जिबालु बुस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा फ़कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल यमीनी फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह फ़अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जब कयामत हर हाल में कायम हो जाएगी, कोई शख्स उसे हरगिज ना झुटला सकेगा जैसे वो दुनिया में झुटलाता था। जो काफिर बदकारों को आग में दाखिल करके इन्हें पसपा कर देगी, अल्लाह से डरने वाले अहले ईमान को जन्नत में दाखिल करके बुलंद करेगी। जब जमीन बड़े जोरदार तरीके से हिलाई जाएगी, वो पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे और रेजा रेजा होने की वजह से ये गुबार बनकर बिखेर दिए जाएंगे कि इनका वजूद ही बाकी नहीं रहेगा, और तुम उस दिन 3 जमातों में बट जाओगे। 3 तरह की लोगों की इकसाम बयान की अल्लाह ताला ने, और तुम 3 किस्म के लोगों में हो जाओगे। पस दाएं हाथ वाले क्या खूब हैं दाएं हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या बुरे हैं बाएं हाथ वाले, और जो पहल करने वाले हैं वो ही आगे बढ़ने वाले हैं। वस्साबिकून अस्साबिकून, 3 तरह के लोगों की अब हम देख लें कि हम इनमें से कौन से वाले कैटेगरी में आते हैं। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन वाली कैटेगरी में रखे, जो पहल करने वाले हैं, वही जो आगे बढ़ने वाले हैं। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं दौड़ो, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों की तरफ दौड़ो। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और आला तरीन मुसलमान हैं, नेकियों और तकवा में सबसे सबकत ले जाने वालों के मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। आयत नंबर 10 से 14 तक है। जो पहल करने वाले हैं वो ही आगे बढ़ने वाले हैं, यही लोग करीब किए हुए हैं नेमत के बागों में। बहुत बड़ी जमात पहलों से और थोड़े से पिछलों में से होंगे। साबिकून को मिलने वाले इनामात का तस्करा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइकल मुकर्रबून, यही लोग करीब किए हुए हैं, फी जन्नातिन नईम, नेमत के बागों में, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, बहुत बड़ी जमात पहलों से और थोड़े से पिछलों से होंगे। अला सुरुरिन मौदूना, सोने और जवाहिर से बने हुए तख्तों पर आराम कर रहे होंगे। मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा व ला युज़िफून व फाकिहतिन मिम्मा यतखय्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुअल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़लीलन सलामा सलामा। आयत नंबर 11 से 26 तक। तख्तों पर आमने सामने तकिया लगाए हुए होंगे, इन पर चक्कर लगा रहे होंगे वो लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। सुराहियां और लबालब भरे हुए प्याले लेकर जो बहती हुई शराब के होंगे, वो ना इनसे सरदर्द में मुब्तला होंगे और ना ही बहकेंगे, और ऐसे फल लेकर जिन्हें वो पसंद करते हैं, और परिंदों का गोश्त लेकर जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, और उनके लिए वहां स्याह आंखों वाली औरतें हैं जो फराख
आंखों वाली हैं, छुपा कर रखे हुए मोतियों की तरह। इसके बदले के लिए जो वो किया करते थे, वो इसमें ना बेहुदा गुफ्तगू सुनेंगे और ना गुनाह में डालने वाली बात, मगर ये कहना कि सलाम है, सलाम है। ये अब अल्लाह ताला ने अस्हाबुल यमीन के बारे में अब आगे बात आएगी। ये साबिकून अल अव्वलून के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया। अब अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वो अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फी सिदरिन मखदूद व तलइम ममदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन व ला ममनूअह व फुरुशिन मरफूअह इन्ना इंशअनाहुन्ना इंशाअ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अत्राबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। आयत नंबर 27 से 40 तक है। और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं, दाएं हाथ वाले वो ऐसी बेरियों में होंगे जिनके कांटे दूर किए हुए हैं, और ऐसे केलों में जो तह बताए लगे हुए हैं, और ऐसे साए में जो खूब फैला हुआ है, और ऐसे पानी में जो गिराया जा रहा है, और बहुत ज्यादा फलों में जो ना कभी खत्म होंगे और ना इनसे कोई रोक टोक होगी, और ऊंचे बिस्तरों में। बिलाशुबा हमने इनको पैदा किया, नए सिरे से पैदा करना उन औरतों के बारे, बस हमने इन्हें कुंवारियां बना दिया जो खामदों की महबूब उनकी हम उम्र है। दाएं हाथ वालों के लिए एक बड़ी जमात पहले लोगों में से है और एक बड़ी जमात पिछले लोगों में से। ये थी दूसरी कैटेगरी। अब तीसरी कैटेगरी के बारे में आता है बाएं बाजू वालों का अंजाम। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम। और जो हमने ऊपर पढ़ा, अल्लाह ताला दाएं हाथ वाले और साबिकून अल अव्वलून, अल्लाह ताला हमारा शुमार उन लोगों में फरमाना। बाएं बाजू वालों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फी समूमिन व हमीम व दिल्लिन यहमूम ला बारिदिन व ला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफीन व कानू यसिरून अलल हिंसिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमुऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम। आयत नंबर 41 से 50 तक है। और बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं, बाएं हाथ वाले वो एक जहरीली लू और खौलते हुए पानी में और स्याह धुएं के साए में होंगे, जो ना ठंडा है और ना बाइज्जत। बेशक वो इससे पहले नेमतों में पाले हुए थे और वो बहुत बड़े गुनाह शिर्क पर अड़े रहते थे, और कहा करते थे कि क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे तो क्या वाकई हम जरूर उठाए जाने वाले हैं। और क्या हमारे पहले बाप दादा भी? कह दे बेशक तमाम पहले और पिछले एक मालूम दिन के मुकर्ररा वक्त पर यकीनन इकट्ठे किए जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें लोगों में शामिल ना फरमाना। अब अल्लाह ताला इंसानों से मुकालमा करते फरमाते हैं, अकरो जो अक्ल और फिक्र के हामिलीन हैं, अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है। आयत नंबर 58 से 62 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या तुमने देखा वो नुत्फा जो तुम टपकाते हो, क्या तुम उसे पैदा करते हो या हम ही पैदा करने वाले हैं। अफराअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व मा नहनु बिमस्बूकीन अला अन नुबद्दिला अमसालकुम फनुनशिअकुम फीमा ला तअलमून वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तदक्करून। या हम ही पैदा करने वाले हैं, हमने ही तुम्हारे दरमियान मौत का वक्त मुकर्रर किया है और हम हरगिज आजिज नहीं हैं इस बात से कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसे और लोग ले आए और नए सिरे से तुम्हें ऐसी सूरत में पैदा कर दे कि तुम जानते तक नहीं। और बिलाशुबा यकीनन तुम पहली दफा पैदा हो जाने को जान चुके हो, तो तुम क्यों नसीहत हासिल नहीं करते। अल्लाह ताला किस तरह बार बार हमें नसीहत करते हुए पूछते हैं कि क्यों नसीहत हासिल नहीं करते, कहाँ फिराए जाते हो, कौन सी चीज है जो तुम्हें धोखे में डाले हुए है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 63 से 67 में, फिर क्या तुमने देखा जो कुछ तुम बोलते हो, क्या तुम उसे जो तुम बोते हो, क्या तुम उसे उगाते हो या हम ही उसे उगाने वाले हैं। अब अल्लाह ताला खेती के बारे में आ रहे हैं, अफराअयतुम मा तहरुसून अंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा फज़लतुम
तफक्कहून इन्ना लमुगरमून बल नहनु महरूमून। क्या तुमने देखा जो तुम बोते हो, क्या तुम उसे उगाते हो या हम ही उगाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो जरूर उसे रेजा रेजा कर दे, फिर तुम ताज्जुब से बातें बनाते रह जाओ कि बेशक हम तो तावान डाल दिए गए हैं, बेशक हम बदनसीब हैं। आगे फिर अल्लाह ताला सवाल करें, अफराइतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून तुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुंज़िलून। कौन है फिर, क्या तुमने देखा वो पानी जो तुम पीते हो, तुमने उसे बादल से उतारा है या हम ही उतारने वाले हैं? पीते हो, तुमने उसे बादल से उतारा है या हम ही उतारने वाले हैं? कौन है? अल्लाह ताला बार बार पूछ रहे। अभी पीछे भी हमने सारे सवालात किए कि अल्लाह ताला क्या क्या पूछ रहे हैं, अब फिर अल्लाह ताला सवालात कर रहे हैं कि क्या क्या है तुम्हें, क्यों तुम ईमान नहीं ला रहे? ये सारी चीजें जो नेमतें मैंने तुम्हें दे रखी हैं, तुम इसमें से कोई एक चीज भी जो है वो पैदा करने वाले हो? अफराइतुमुन नारुल्लती तूरून तुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन। फिर क्या तुमने देखी वो आग जो तुम सुलगाते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया या हम ही पैदा करने वाले हैं? नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन। आयत नंबर 71 से 73, और हमने ही उसे मुसाफिरों के लिए एक नसीहत और फायदे की चीज बना दिया। अल्लाह ताला बार बार जो है वो ईमान की दावत दे रहे हैं और उसके बाद गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं कि कायनात पे गौर करो कि मैंने कायनात को कितनी ज्यादा नेमतों से सजा के तुम्हारे लिए रख दिया है। कोई भी ऐसी नेमत है जो तुम खुद अपने लिए बना सकते हो? किसने बनाई है ये सारी नेमतें? सूरतुल हदीद। सूरतुल हदीद मदीना में नाजिल हुई थी और मदीना में हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को कुफार के जुल्म सितम से कदरे सुकून तो आ गया, मगर हिजरत करके आने वाले सब लोग बेचारे अपना सारा साजो सामान लुटे पुटे आए थे, उनको बसाने और जिंदगी गुजारने के वसाइल के एतबार से वो लोग उस वक्त नहायत कमजोर थे। मजीद ये कि कदम कदम पर बैरूनी साजिशें थी, बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगों का सामना था। मजीद आए रोज हिजरत करके आने वाले मुसलमानों को पांव पर खड़ा करने का मसला बहुत बड़ा था, उसके लिए माल की भी अशद जरूरत थी। ऐसे हालात में इस सूरत को नाजिल किया गया और मुसलमानों को माल खर्च करने का हुक्म दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ईमान और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए नफ्सों को परवान चढ़ाना कैसे है। आसमानों और जमीन की तमाम मखलूकात अल्लाह ताला की पाकी और तकदीस बयान करती हैं और वो सब पर ऐसा गालिब है कि कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता। वो अपनी तख्लीक और तकदीर में कमाल हिकमत वाला है। उसी अकेले की आसमानों और जमीन में बादशाही है। वो जिसे जिंदगी देना चाहता है उसे जिंदा करता है, जिसे मारना चाहे उसे मौत दे देता है, और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। उसे कोई चीज भी बेबस नहीं कर सकती। वही सबसे पहले है जिससे पहले कोई चीज ना थी, वही सबसे पीछे है इसके बाद कुछ ना होगा। वही जाहिर है इससे ऊपर कुछ नहीं, और वही बातिन है इससे बढ़कर पोशीदा कोई चीज नहीं, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है और इससे कोई चीज ओझल नहीं है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सारी अपनी सिफात बयान करते हुए उसके बाद फरमाया, आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह फल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अनफकू लहुम अज्रुन कबीर। आयत नंबर 7 है, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाओ और इन चीजों में से खर्च करो जिनमें उसने तुम्हें पहलुओं का जानशीन बनाया है। फिर वो लोग जो तुम में से ईमान लाए और उन्हें खर्च किया उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। वमा लकुम अल्ला तुनफिकू फी सबीलिल्लाहि वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। तुम्हें क्या है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, जबकि आसमानों और जमीन की मिरास अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जिसने फतह मक्का से पहले खर्च किया, अब अल्लाह ताला वाज़ेह अल्फाज में बता रहे हैं कि ज्यादा सवाब के हकदार कौन लोग हैं, जिन्होंने जिन जिन मौकों पर खर्च किया उसी मौके के हिसाब से अजर मिलेगा। जिसने फतह मक्का से पहले खर्च किया और जंग की, वो ये अमल बाद में करने वालों के बराबर नहीं है।
یہ لوگ بڑے درجوں میں لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی، اور ان سب سے اللہ نے اچھی جزا کا وعدہ کیا، اچھی جزا کا وعدہ سب سے کیا۔ لیکن جنہوں نے پہلے سب کچھ کیا، پہلے ہجرت کی، پہلے جنگیں لڑی، پہلے مال خرچ کیا، ان سب کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت بڑا اجر ہے۔ اور اس کے بعد جنہوں نے بعد میں کیا، اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اسے اس کے لیے کئی گنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر ہو۔ اب جب یہ آیت آتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے فلاں چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرض حسنہ کے بارے میں کہ دو اور بھول جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کو قرض کا نام دیا، یعنی جو تم صدقہ کرو گے یہ اللہ کی ذمہ ہے کہ تمہارا قرض ہے وہ ہر صورت واپس کرے گا۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، لا تبور، اس کے لیے تباہی نہیں ہے، اس کے لیے ناکامی نہیں ہے، اس کے لیے مٹ جانا نہیں ہے۔ جو ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ جو کسی ہم رشتہ دار کو دیں تو ڈبل اجر ہے، کسی دور والے کو دیں جو رشتہ داری میں نہیں آتا تو بھی اجر ہے، لیکن رشتہ دار کے لیے ڈبل اجر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ کہ ہم نے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈھونڈو ان لوگوں کو جو مستحق ہیں، وہ تم ان کو چہرے کے قیافے سے پہچانو گے، وہ خود تمہارے پاس چل کے نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دینا ہے جو مانگتے نہیں ہیں، اور پھر یہ ایک ایسی تجارت ہے جس کے لیے خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دیں گے، اور ایک اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر احد پہاڑ کے جتنا کر دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المصدقین المصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ آیت نمبر 18 ہے، بلا شبہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں دونوں کا ذکر ہے، برابر قرار دیا، اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا انہیں کئی گنا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، ہم عورتیں کہتی ہیں ہمارے لیے ایسا ایسی کیوں نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتنا اجر نہیں رکھا، فلاں چیز پہ اجر نہیں ہے، فلاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ عورتوں کی بات بخیلی میں عورتیں ذرا زیادہ آگے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پہ دونوں کی بات کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بخیلی کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ جو بخل کرتے ہیں اور جو لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو منہ موڑ جائے تو یقیناً اللہ ہی ہے جو بڑا بے پرواہ اور بہت تعریفوں والا ہے۔ بخیلی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا کہ آپ اپنا ہاتھ مت روکیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا ہاتھ دیا ہے تو اس کو دیتے رہیں۔ اب ایک بہت ڈرانے والی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائے۔ صحابہ کرام جب اس آیت کو سنتے تھے تو ان کے دل خوف اور محبت سے ڈرتے تھے۔ مسلمانوں کو جھنجھوڑنے والی آیت، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہی کے 17 سال بعد مسلمانوں کو جھنجھوڑ دینے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں۔ فما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ آیت نمبر 16 ہے، اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دے رکھا تو ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی ان کی کتابوں نے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ آج ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے سیکھنے کی توفیق دے، وہ چیزیں ہمیں ہمارے عمل میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ، اور ان میں سے بہت سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نافرمان، بہت سے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بہت سے ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سے نافرمان ہیں، بہت سے بخیل ہیں، بہت سے اللہ کے احکامات سے ڈرتے نہیں ہیں۔ زیادہ لوگ کون ہیں؟ جو نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، ہماری اولادیں، ہمارے آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے چن لے،
اور ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے۔ ایک بہت مشہور عابد کا واقعہ ہے کہ جن کا نام امام فضیل بن ایاز رحم اللہ تھا، پہلے اپنے علاقے کے بہت بڑے چور تھے اور ڈاکو تھے۔ اس علاقے سے تاجروں کا کوئی قافلہ ان سے سلامت نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک دن کسی گھر میں چوری کی غرض سے داخل ہوئے۔ گھر کا مالک جو تھا وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں سورۃ الحدید کی تلاوت کر رہا تھا۔ فضیل چھپ کر سننے لگے۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، آیت نمبر 16 پر، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اس آیت پر پہنچا تو دل پر چوٹ پڑی، فوراً پکار اٹھے، اے اللہ وہ وقت آ گیا، میں ڈر گیا ہوں، اللہ سے توبہ کی اور وہیں سے واپس آ گئے۔ راستے میں تاجروں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان کا امیر کہنے لگا یہاں سے اپنے جانوں کی گردنوں سے جو انہوں نے گھنٹیاں سی باندھی ہوتی ہیں ان کو اتار لو اور کوئی شخص بات نہ کرے، یہاں سے فضیل کا علاقہ شروع ہو رہا ہے، اسے پتہ چل گیا تو اس کے حملے سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اب فضیل جو رحم اللہ تھے وہ یہ ساری باتیں سن رہے، جب انہوں نے بات سنی تو انہوں نے بلند آواز سے کہا بے دھڑک ہو جاؤ۔ فضیل اللہ سے ڈر گیا اور اس سے توبہ کر لی اور بعد میں وہ تاریخ کے مشہور ترین عالم اور عابد ہوئے۔ تیسر القرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم یہاں ذرا رکیں اور سوچیں۔ ہم نے بھی آج یہ آیت پڑھی، کیا ہم ڈرے؟ اور ڈرنے کا معنی کیا ہے کہ گناہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے وہ جو لوٹا کرتے تھے لوگوں کو کہ کوئی قافلہ ان سے بچ کے نہیں جا سکتا تھا، وہ گناہ تھا بہت بڑا۔ قوم شعیب جیسا ان کا رویہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ لوٹ مار مت کرو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے، وہ رستوں میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، دو برائیاں تھیں ان کے اندر۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو۔ اب یہ کیا ہے کہ آیت سن کے ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا خوف اور محبت ہمارے دلوں میں بھی اپنی پیدا کر دے کہ ہم بھی گناہ چھوڑنے کا عزم کر لیں۔ اگر اب یہ رمضان یہ عزم نہیں کیا تو پھر ہم سوچیں کہ پھر ہم کب کریں۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ آج اکثر لوگ دین اور آخرت کے معاملے جو ہے ان سے معاملات سے غافل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بہت سے مقامات پر دنیا کی حقیقت جو ہے وہ واضح کی اور فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل، لعب و لہب، اور دل لگی اور بناؤ سنگھار ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا، مالوں اور اولادوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اور کس میں؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی کاشتکاروں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کا جو متاع ہے نا، فائدہ متاع بالکل تھوڑی سی دیر کا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب قیامت دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں کتنی دیر ٹھہر کے ہے، وہ کہیں گے دن کا کچھ حصہ یا ایک گھڑی، کچھ ایک دن کا حصہ، دوپہر تک یہ آتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لیکن اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمانے دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب اتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جس کی چوڑائی کیا ہے؟ آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ جنت کے درجے ہوں گے، ہر درجے سے ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ زمین اور آسمان تک کا فاصلہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فاصلہ بتا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو کیا کرے گا؟ بنائی گئی ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور رسولوں کو مانا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، ایمان لانا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے اپنا فضل۔
اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، یقیناً بے شک۔ اب تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اسلام میں 6 چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک چیز تقدیر ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ کوئی مصیبت نہ زمین میں پہنچتی ہے نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی اور طے شدہ ہے۔ جب آدمی یہ مان لیتا ہے تو پھر جب کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے تو آدمی اس پر اتراتا نہیں ہے، بلکہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ مجھے میری محنت سے نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے رحمت اور اس کی فضل سے ملی ہے اور مجھے میسر آئی ہے۔ اور اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آدمی اس پر زیادہ غم نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے موجود ہے، وہ میرے ساتھ ہمیشہ بھلا ہی کرتا ہے میرا، اور میری کوئی بھی کوشش کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتی، اس لیے زیادہ افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دراصل تقدیر پر ایمان آدمی کو تکبر اور مایوسی سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی انسان کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے۔ اب آگے رہبانیت کی بات آ رہی ہے جو اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ عیسائیوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کر لیا تھا کہ دنیا سے منہ موڑ کر انسانوں سے ناطا توڑ کر کسی صحرا میں جا جھونپڑی ڈالتے تھے، یا ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس مشغولیت میں رکاوٹ بننے والی تمام چیزوں سے تعلق توڑ لیتے، شادی بیاہ، اولاد، دوست احباب، رشتہ دار، ان سب کو چھوڑ دینا ان کو لگتا تھا کہ بس یہی اللہ کی بات ہے، لیکن یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام تو اسی کا جو اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اسلام اسی نے بنایا جس نے انسان کی فطرت بنائی، تو وہ اپنی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ ورہبانیۃ ابتدعوہا ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ اور ہم نے ان کے نقش قدم پر در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی، اور ہم نے لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ایجاد کی۔ اب اللہ تعالیٰ خود یہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رہبانیت ایجاد نہیں کی بلکہ انہوں نے خود کی، ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ہم نے لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ آج ہمارے صوفیہ اور ملنگ قسم کے عجیب و غریب قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے عبادت کے عجیب و غریب طریقے ایجاد کیے ہوئے، عیسائی راہبوں اور ہندو سادھوؤں سے انہوں نے یہ سیکھے، یہ ہرگز اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، جو قرآن اور سنت سے ہمارے پاس اس کا جو ہے ذکر ملتا ہے، وہی حق ہے اور اسی پر چلنے سے ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں نیکی کی راہ پر گامزن رکھے، صراط المستقیم پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ میں ہمیشہ ہم قرآن اور احادیث سے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی کا رستہ جو ہے وہ اختیار کریں، جو اللہ تعالیٰ جو واضح ہے، جو بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق اور باطل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی حق پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور مرنے تک رکھے، ہمارا ایمان محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہمارا
पारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह ताला जो हमने इसमें पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया उसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लीजिए। या अल्लाह कोई गलतियां कोताहियां ज़ेर ज़बर पेश की कुछ भी अगर अल्लाह ताला हो गया तो उससे दरगुजर फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी फ़अफ़ु अन्ना या रब्बी फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह ताला हमसे दरगुजर फरमाइए। अल्लाह ताला हम बड़े गुनाहगार हैं, हम मानते हैं इस चीज को। अल्लाह ताला फिर भी आपकी रहमत के तलबगार हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें ढांप दीजिए, हमें बख्श दीजिए। उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाइए परवरदिगार, उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाइए। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को फतह नसीब कीजिए, उनको गलबा अता कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको बख्श दीजिए, हमें माफ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला जो लोग चले गए उनको बेहतरीन मकाम जन्नतुल फिरदौस अता फरमाइए। या अल्लाह हम और हमारे बाद आने वाली हमारी नस्लें उम्मत मुस्लिमा के जितने लोग अल्लाह ताला ईमान पर उनको जिंदगी दे और ईमान पर मौत दे। अल्लाह ताला हम सब जो है आपकी बारगाह में खाली हाथ आपसे दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी झोलियां हमारे खाली हाथ भर दीजिए और हमें बख्श दीजिए। या अल्लाह इस रमदान को हमारे लिए मग़फ़िरत का परवाना बना दीजिए। या अल्लाह इस रमदान की बरकतें नेमतें सादतें आपकी रहमतें समेटने वाले हम बन जाएं। अल्लाह ताला ये रमदान पिछले तमाम रमदानों से ज्यादा हमारे लिए बेहतरीन हो और हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।